سو بیسیکلی جیسا کہ بتایا گیا کہ انیبلرز اسکول آف انیبلرز اسٹارٹیڈ آلموسٹ 15 months ago, almost March 2022. سو اب مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم نے اس پروجیکٹ کو پلان کیا سو اٹ واز دسمبر بیسیکلی 2021. So within 3 months, I remember the team managed to launch the school, which was very shocking for us کہ کس طرح سے ایک آئیڈیا کو امپلیمنٹیشن میں ہم لوگ ایگزیکیوٹ کر گئے. اور 2022 کے مارچ میں انیبلرز اسٹارٹیڈ اسکول آف انیبلرز. اور ایک الگ سا کانسیپٹ تھا بیکاز انیبلرز ہیز بین ایکچولی لیونگ اے لائف آف اوڈ. دو طرح کی لائف ہوتی ہیں, ایک لائف ہوتی ہے ایون اور ایک ہوتی ہے اوڈ لائف. ایون لائف یہ ہوتی ہے کہ پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, جاب کی, بچوں کو کھانا کھلایا, گھر آئے, ہنسی خوشی رہے اور بوڑھے ہو گئے اور پھر بچوں کو آگے بھتیجے اور وٹ ایور دیٹ از پوتے پوتیوں کو دیکھا. یہ لائف ایک ایون لائف ہے. بٹ انیبلرز کی لائف ہے اوڈ لائف. ہمیشہ کچھ ایسا کرنا جہاں پر ہم معاشرے میں تنقید کرتے ہیں ہمیشہ سے, لیکن کس طرح سے اس تنقید کو پازیٹیولی یوز کر کے ایگزیکیوٹ کیا جائے, جو کہ ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ سے ایک تعلیم و تربیت کا کانسیپٹ تھا. اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کیا. اس کے بعد obviously within a year we started this whole change. جیسے ہم 12 اسکول ہیں اب پچھلے 1 سال میں, لیکن اسٹل ایک اور چیز تھی جو کہ بہت زیادہ مسنگ تھی. وہ چیز تھی کہ بچوں کو مزید کس طرح سے گرو کیا جائے دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچوں کو ایسے انوائرمنٹ میں لایا جائے جہاں سے وہ کچھ پروڈکٹیو مزید سیکھ سکیں اپنے کلاس ورک کے علاوہ بھی. اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت آپ جیسے سارے پیرنٹس ہیں, میں بھی ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں جب بچے آتے ہیں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو کہ اس وقت موبائل کے بغیر رہتا ہو. میرا نہیں خیال کوئی بھی بچہ ایسا ہے جس کو ابھی آئی پیڈ یا آئی فون یا وٹ ایور فون ہے اس کی عادت نہ لگی ہو, یا وہ نہیں چاہتا کہ اس کو فون دیا جائے. کچھ تو بچے ہیں کہ کھانا نہیں کھاتے جب تک ان کو کوئی آگے کارٹونز یا کوئی اس طرح کی چیز نہ لگا کے دی جائے. تو ایک شروع سے ہی ٹیکنالوجی جو ہے اس کا ایک ایسا استعمال ہے کہ بچے اس ٹیکنالوجی کو دیکھ کر اپنی چیزیں کرتے ہیں. لیکن کیوں نہ ایک ایسا انوائرمنٹ ینگ انوویٹرز کے نام سے بنایا جائے جس میں ہم لوگ بچوں کو ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی سکھائیں, اور ایک ایسے انوائرمنٹ میں لے کر آئیں کہ ہمارے بچے کل کو دنیا کا مقابلہ کر سکیں. اب سٹیٹس کچھ دیکھتے ہیں کہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں اور پاکستان کیا کر رہا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا کی جو پاپولیشن ہے, انڈیا کے اسکولنگ سسٹم میں 6th کلاس سے لے کر یونیورسٹی لیول تک آئی ٹی ایجوکیشن کمپلسری ہے. اور پاکستان میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو 10th او لیول اے لیول کرنے کے بعد بھی بچہ جو ہے اس کو اسٹل کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے کہ آگے کرنا کیا ہے. ایک روڈ میپ اور پاتھ اس کو نہیں کلیئر ہوتا. تو ینگ انوویٹرز کا مقصد ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اپنے اندر بچوں کے اندر انٹرپرینورشپ سکلز کس طرح سے لے کر آئیں. چھوٹے چھوٹے بچے اپنی چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس کو کس طرح سے بنائیں. اصل مقصد پیسے کمانا بالکل نہیں ہے اس انکوبیشن سینٹر میں. اصل مقصد ہے کہ بچوں کو ایسے سکل سکھائے جائیں جس سے یہ ساتھ ساتھ اپنا ویژن بھی ڈیولپ کر سکیں اور اپنا ٹائم پروڈکٹیولی یوز کر سکیں. ہم اوبیسلی کیونکہ آڈ چیزیں کرتے ہیں تو اگر ہم ساتھ ساتھ ایسے ماڈل بھی دیکھتے ہیں جو کہ دنیا کیا کر رہی ہے, جو کہ جاپان کا اگر ہم ماڈل دیکھیں, جاپان کا یہ ماڈل ہے کہ ایک بچہ منیمم وہاں پر اسکول میں 8 گھنٹے اسپینڈ کرتا ہے اور گھر جا کے کچھ بھی نہیں کرتا. دیٹس اٹ. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کانسیپٹ انیبلرز کا بھی اسی بیسس پہ چل رہا ہے کہ ہم 12-1 بجے کے بعد بچے کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں لے کر آئیں جہاں وہ بزنس ٹاک کر سکے, ایسے لوگوں کے ساتھ گھل مل سکے جو کہ اس طرح کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. اب اس ینگ انوویشن میں نئی نئی چیزیں ڈیولپ کرنے کے لیے آخر ان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ بھی ایک کویشچن ہے کہ اگر ایک آئیڈیا آیا اس کو کس طرح سے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. دا پرپز از کہ انیبلرز ہیز اے پول آف انویسٹرز ایز ویل, جہاں پہ بچوں کو پچ کرنا سکھایا جائے گا کہ فنڈنگ کس طرح سے لینی ہے, کس طرح سے اپنے پروڈکٹ آئیڈیاز کو مزید انہینس کرنا ہے. ایک ویب سائٹ بنائی ہے بچے نے, وہ کس طرح سے بک سیلنگ کر سکتا ہے.
کس طرح سے اپنے گرافک ڈیزائننگ سکلز کو سیکھتے ہوئے کس طرح سے اپنا سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو پروموٹ کر سکتا ہے. بچوں میں کیونکہ اصل جو ہماری پاور ہے وہ ہماری پاور ہے ہمارے اسکول کے بچے ہی. انیبلرز کو اپنے اسکول کو اگر پروموٹ کرنا ہے تو اپنے بچوں کو ہی اس لیول پر لے کر آنا ہے کہ کل کو کسی اس جگہ پر موجود ہو تو لوگوں کو یہی ہماری مارکیٹنگ لگے, بیکاز دس از آور پروڈکٹ. سو ایک بچہ ہمارے لیے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اٹس ناٹ ریئلی اے سیرپ وچ ایکچولی یو کین جسٹ گیو, اور بچہ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہو جائے یا تربیہ ایکسپرٹ ہو جائے. سو الحمد للہ آئی ایم ریئلی پلیزڈ کہ دا ٹیم از پشنگ ٹورڈز ٹو دا ویژن وچ وی ہیڈ, اینڈ اٹس ناٹ ون مین ٹو مینز ایفرٹ, اٹس اے ٹیم بیہائنڈ اٹ. اینڈ اس میں پیرنٹس کا بھی بہت زبردست کردار ہے, جو کہ پیرنٹس اس پوری چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک ایسے انوائرمنٹ سے بچوں کو گزارنے جا رہے ہیں جہاں پر تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اب بچے ایک ایسی جگہ پر بیٹھنے جا رہے ہیں جہاں پر ایک نئی انوویشنز لے کر آئیں گے, نئے آئیڈیاز لے کر آئیں گے, کولیبریشن کریں گے آپس میں, اور ایک اس طرح کے ٹیکنالوجی پروڈکٹس پہ کام کریں گے جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایگزامپل بنے گی. سو وی ریئلی لکنگ فارورڈ کہ آج کے جو بچے ہیں وہ کل کے لیڈر ہیں. اگر ہم آج سے دیکھیں 20 سال بعد, 20 سال 30 سال بعد, میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں مطلب 30 سال بعد دیکھتا ہوں کہ ہم دادا پر دادا ہیں, رائٹ, ہم بیسیکلی نسل ہیں آگے کی. تو آج سے 20 سال بعد یہ بھی کسی کے فادر ہوں گے. تو امیجن کہ آنے والی نسل پہ آج ہی کام کرنا ہوگا تو وہی آگے جا کر یہ ایک ایگزامپل بن سکیں گے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم صرف یہی کوستے رہیں کہ جی گورنمنٹ کا یہ رول ہے, گورنمنٹ نیڈس ٹو ڈو, ایز آف بزنس ہونا چاہیے اینڈ آل دس, بٹ مشکلات تو سب جگہ ہی ہیں. اینڈ وی ریئلی وانٹ یو ٹو اسٹینڈ ود اس, بیکاز یو آر آل ایمبیسڈر آف انیبلرس. You are representing enablers, and all the kids are representing enablers as well. So thank you so much. Inshallah, کسی کو کوئی بھی کوشچن ہو وہ اس بعد میں ضرور پوچھ سکتا ہے.